ایمانیات کے لیے بھی اپنے علماء جس کو علم کلام کہتے ہیں، یہ وہ علماء کرام ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، علم کلام والے حضرات ہوتے ہیں جو اس مطلب یعنی مل اسلام اس پر عمل کرنے والے مدارس ان علماء کرام یہ ہوتے ہیں، مطلب یہ چیزوں ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ اور مل احسان اس کے لیے خانقاہیں ہوتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کل خانقاہوں کو لوگ نہیں جانتے۔ آپ حیران، گریڈ 21 ایک افسر میرا ساتھی تھا، وہ مجھ سے پوچھتے تم کہاں ہوتے ہو؟ میں نے کہا میں خانقاہ میں ہوتے۔ کہتے ہیں اس میں کس کا مزار ہے؟ میں نے کہا پھر شاید میرا ہی مزار ہے۔ بھئی کوئی مزار اس میں ضروری ہے؟ خدا کے بندو، بھئی حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ کا مزار ان کے مدرسے میں ہے، تو کیا سارے مدرسوں میں مزار ہے؟ سارے مدرسوں میں تو مزار نہیں ہے نا۔ تو مطلب یہ اس کا مزار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق کس چیز سے؟ دل کو درست کرنے کے ساتھ ہے، نفس کو درست کرنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ بے شک اس میں مزار کسی کا ہو یا نہ ہو، اس کا مزار کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مت کہ خانقاہوں کو بالکل لوگ نہیں جانتے آج کل، اور اگر جانتے ہیں نا خانقاہ تو صحیح خانقاہوں کو نہیں جانتے۔ اگر خانقاہوں کے نام سے واقف ہے تو صحیح خانقاہوں کو نہیں جانتے۔ صحیح خانقاہیں کون سی ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں۔ صحیح خانقاہ وہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کا بنا دے۔ آج کل خانقاہیں جو لوگ جانتے ہیں وہ کچھ جانتے ہیں جو مجھے تعویذ دے دے، جو مجھے وظیفہ دے دے کاروبار کو درست کرنے کا، کسی اور مطلب یہ کہ مسئلے کو حل کرنے کا، جو میری شادی کو آسان کر دے، یہ خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ بالکل نہیں ہے، یہ خانقاہوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانقاہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں انسان اللہ کا کیسے بن جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسے نصیب ہو جائے، شیطان سے کیسے بچ جائے، اپنی نفس کی کیسے اصلاح کر لے، یہی خانقاہ ہے۔ میرے خانقاہوں کو دیکھیں الحمدللہ، خانقاہیں تھی۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس طرح مولانا لاہوری رحمۃ اللہ کی خانقاہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس طرح مطلب ہے کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ، یہ ساری خانقاہیں تھیں۔ ان خانقاہوں میں بڑے بڑے لوگوں کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہاں سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ تانا بول کی خانقاہ سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سے کمرے میں رہتے تھے۔ یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات بالکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے تھے۔ ان پر سخت پابندی تھی کہ عشاء کے بعد کسی سے نہیں ملنا، عشاء کے بعد کسی سے نہیں ملنا، بس صرف اپنے کوٹلی میں رہنا ہے، اور اگر جو کچھ کرنا ہے وہ اس کے اندر کرنا ہے، باہر کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ یہ سخت پابندی ان کو لگی ہوئی تھی۔ تو یہ خانقاہیں ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی خانقاہ، اس طرح اور بھی خانقاہیں ہیں۔ تو اصل خانقاہوں کو پہچانو، پہلے خانقاہ کی زیارت کر لو، جہاں آپ کو یہ چیزیں بتائی جانے لگے تو سمجھو یہ خانقاہ ہے۔ جہاں آپ کو تعویذ اور اس قسم کی چیزوں کی نظر آ جائے نا، تو اگر یہ چیزیں بھی ساتھ ہو تو پھر اس کی مجبوری سمجھو۔ اگر یہ چیز ساتھ ہو تو پھر تو مجبوری سمجھو، لیکن اگر یہ نہ ہو صرف وہ ہو تو دکانداری سمجھو۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر وہاں دکانداری ہے، آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں، اس نے آپ کو تعویذ دینی ہے۔ بھائی کہاں آپ اللہ کے بن گئے، کہاں وہ اللہ کا بن گیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اور اکثر آج کل ہمارے حال ہوتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا ولی کسی جگہ پہ جاتا ہے تو افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ان سے ان چیزوں کا کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں اللہ کا بن جاؤں۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے بزرگ کس جگہ تشریف لائے، بہت سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ ان کا پرانا دوست مل گیا، انہوں نے کہا حضرت آج تو بہت رش تھا، بہت لوگ آئے تھے۔ اس نے ایک افسوس کی، بھائی اللہ کے لیے صرف ایک آیا تھا، اللہ کے لیے صرف ایک آیا تھا۔ یہ بات ہے۔ اب پورے لوگوں کے اندر صرف ایک ہی کوئی ہوگا جو اللہ کے لیے آیا تھا۔ تو اب دیکھو انداز ہے کہاں پر ہم پہنچ گئے۔ جب بھی کوئی اللہ والا آ جائے ان سے یہ چیز مانگو، ان سے یہ چیز اپنی درست کرا دو، تب آپ کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ اگر آپ کا یہ خیال ہوگا کہ میرے فلاں چیز درست ہے، فلاں چیز دنیا کے سارے کی، بھائی اگر سارے آپ کے درست بھی ہو جائے تو آپ کدھر ہو گئے؟ بس صرف وہی چیز ہے۔ اس طرح بالکل ایسے جیسے کوئی 5000 روپے کے نوٹوں کے اوپر چائے پکا دے، چائے تو پک جائے گی لیکن نقصان اپنا کتنا کر لیا۔ تو اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔